ہمیں کیسے فردر سپورٹ کر سکتے ہیں اور کن ایریاز میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں صرف آدھا منٹ اس پہ لوں گا اینڈ دین ویل کم بیک ٹو دا ڈسکشنز ہیئر ایٹ دا اوورسیز چیمبر. تو دیکھیے ایک تو بڑی کلیئر بات ہے جو بینکوں کے ساتھ ہوئی کہ وہ کم ہوئی, ڈیٹ سروسنگ کم ہوئی. ہم نے اپنا جو گورنمنٹ نے کچھ اپنا جو ڈیٹ ہے وہ بائی بیک بھی کیا, ہم میچورٹیز کو بڑھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو بینکوں کی لیکوڈیٹی ہے اور جو ان کے پاس اویلیبلٹی آف فنڈز ٹو لینڈ اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, اس میں اب ایک خاطر خواہ انشاءاللہ اضافہ آنا چاہیے. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ ہے جس پہ بڑی مفصل گفتگو ہوئی کہ ایگریکلچر سائٹ پہ جو لینڈنگ بڑی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک ویو بینکس ہیو اسٹیپڈ اپ ان اے بگ وے. اسی طرح جو ایس ایم ای فنانسنگ بڑا ہے وہ بھی بڑی آئی تھنک کہ اچھی نوید ہے ان فار ٹائمس ٹو کم. بٹ آلسو ایریاز ویئر دا بینکس شوڈ بی ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ دا اکانومی. اور اس میں دو خاص طور پہ میں نے ایریاز کا ذکر کیا ہے. ایک ہے پرائیویٹائزیشن کا کہ وہ سیل سائٹ پہ آئیں, بائی سائٹ پہ آئیں, فنانسنگ سائٹ پہ آئیں. اور جیسے بھی آپ نے دیکھا ہے پی آئی اے کی جو کوالیفائڈ بڈرز ہیں وہ زیادہ لوکل انویسٹرز ہیں, تو ان کی ہیلپ سپورٹ اسسٹنس کے لیے بینک شوڈ اسٹیپ اپ. اور اس وقت 24 ایس او ایز ہیں جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کی گئی ہیں تاکہ ان کو پرائیویٹائز کیا جا سکے, اور بینکوں کا اس میں بہت بڑا ایک کردار ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ریسٹرکچرنگ ہے کہ جو ریوائول آف دا 6 یونٹس ہے, کیونکہ اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا انڈسٹری ہو جو صرف اپنے اقدام کی وجہ سے مشکل میں جائے, لیکن اس میں میکرو اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کموڈٹی پرائسز ہو سکتی ہیں, انفلیشن ہو سکتی ہے, ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس مارک اپ رہا ہے اس ملک میں, وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں وچ امپیئرز دیئر ایبلٹی ٹو پے. تو اس لیے جہاں ولنگنس ہو اسپانسرز کی وہاں بینکوں کو چاہیے کہ وہ اسپانسرز کے ساتھ مل کر جو 6 یونٹس ہیں ان کو ریوائیو کریں. اور یہ ہارون اختر صاحب, آئی ایم گلیڈ دیٹ the banking sector in Pakistan is stepping up and helping the economy inshallah to grow as we go forward. اب یوسف حسین صاحب نے آج ہمیں یہاں ہوسٹ کیا, اور پہلے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی اور پھر جو ان کی سارے جنرل ممبرز تھے. ایز یو نو کہ اوورسیز چیمبر کی جو ساری بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹری ہے, وہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو یہاں موجود ہیں, اور ان کا ابھی پچھلے دنوں میں کچھ سروے بھی آیا ہے جہاں ایک بہتری کی طرف اور ایک سینٹیمنٹ کی جو بہتری ہے وچ از اگین اے گڈ سائن کہ کہاں سے ہم چلے 22 میں اور آج 25 میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیئر فور یہاں جو سی سویٹ تھا ان کی جو باتیں سننا, ویدر اٹس آن دا انرجی سائڈ, ویدر اٹس آن دا ایف ایم سی جی سائڈ, ویدر اٹس آن آئی ٹی سائڈ, اور ویدر اٹس آن دا فارما سائڈ, کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ سنی جائے, ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آن بورڈ لی جائیں, تاکہ ہم لوکل انویسٹرز اینڈ فارن انویسٹرز دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور یہ جو بات اب ان کے ساتھ بھی یہ ہوئی کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, دس از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. یہ کہنا بڑا آسان ہے جی معاشی استحکام آ گیا, لیکن معاشی استحکام کا جو ہمیں اس کے فروٹس ملے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو خاص طور پہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک ایشو تھا کہ ان کے جو ڈویڈنڈس یہاں پھنسے ہوئے تھے, جو ان کے پروفٹس ریپیٹریٹ نہیں ہو پا رہے تھے, جو ان کے لیٹرز آف کریڈٹ کھلنے میں دشواری تھی. تو یہ پچھلے اور سب نے اکنالج کیا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اکنالجمنٹ ہوئی کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے. لاسٹ فسکل ایئر وی پیڈ کلوز ٹو $2.2 billion آف آؤٹ اسٹینڈنگ ڈویڈنڈز اینڈ پروفٹ ریمیٹنسز, اور ابھی اس سال جو جون میں ختم ہوا ہے اس میں بھی رفلی $2.3 billion کی
جو ہیں وہ ریمیٹنس کی گئی ہیں ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈز اینڈ دا پروفٹس دے ہیڈ ٹو ریپیٹریٹ. دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک فارن انویسٹر کے لیے کہ جب وہ اپنا کیپٹل لاتے ہیں کہ ان کو یہ ایشورنس ہو کہ ہم یہ کسی وقت واپس لے جا سکتے ہیں, جو ہمیں یہاں سے ہم پروفٹ کمائیں گے ان کے بغیر کسی قدغن کے ہم کسی وقت بھی وہ واپس لے جا سکتے ہیں. سو ٹو می دس از بیسک ہائیجین. جب ہم بات کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی تو یہ وہ امپورٹنٹ پلر ہے جس کے بیسس پہ فردر جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے, اگر ایگزسٹنگ انویسٹرز جو ہیں وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر آگے فردر انویسٹمنٹ لانا تو بہت مشکل ہوتا ہے. سو آئی تھنک ویو کم اے لانگ وے فرام دیٹ پرسپیکٹو. اور ان ٹرمز آف واٹ دے نیڈ فار فردر انویسٹمنٹ اس پہ بھی بات ہوئی ہے. اور میں نے ریکویسٹ کی ہے یوسف حسین صاحب کو اور عبدالعلیم صاحب کو کہ یہ تشریف لائیں اسلام آباد میں دو چیزوں کے لیے. ایک تو جو ایف بی آر کی اس وقت ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے, پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, اور اس میں ہم نے کیا اقدام لے لیے ہوئے ہیں اور ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں ان ٹرمز آف سمپلیفائنگ دا پروسیسز, آٹومیٹنگ آل آر پروسیجرز, لوگوں کو جو ہم چینج کر رہے ہیں ان کے انسینٹیوائزیشن اسٹرکچر چینج کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں آ کر صرف یہاں بات کروں, یہ آئیں وہاں اور ڈیٹیل پریزنٹیشن لیں, because it's very important to re-establish the credibility and trust of our tax authority in this country. تو جو یہ ایک ایسا قدم ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب خود ایک میٹنگ لیتے ہیں ایوری سنگل ویک, ایوری منڈے there is a discussion on where we are in terms of our tax authorities transformation. تو ان میں سے یہ ریکویسٹ کی, اور دوسرا میں نے ان کو کہا ہے کہ جو ان کے کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ بھی یہ تشریف لائیں اور ہم وہاں پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے. آخری دو چیزیں میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور پھر جو بھی فرینڈس فرام میڈیا اور ساتھی دوست یہاں بیٹھے ہیں ول بی ہیپی ٹو ٹیک یور کویشچنز. بہت ایک بات چل رہی ہے اور سوال چل رہا ہے کہ ایف بی آر کو جو ایڈیشنل پاورز دی گئی ہیں, آئی تھنک اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ایگزسٹنگ لا تھا کیا. اب تو خیر ایگزسٹنگ لا اور ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے. اگر پچھلے لا میں جائیں تو پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا انکم ٹیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سیلز ٹیکس فراڈ کا معاملہ ہے, اور اس میں پہلے اتھارٹی تھی ٹو این آئی آر ایس آفیسر ٹو اریسٹ. تو ہم نے یہ کہا کہ اس میں ایڈیشنل سیف گارڈز ڈیولپ ہونے چاہیے. یہ بل ہم لے کر گئے انٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹیز. اس پہ بڑی مفصل گفتگو ہوئی ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی, اور اس میں فاروق نائک صاحب بھی موجود تھے جو اوبیسلی نہ صرف سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں بلکہ بہت ہی زبردست لائر ہیں اور ان کی پوری زندگی اس میں گزری ہے. ان سے ہمیں فیڈ بیک ملا اور کمیٹی سے ملا. پھر ہم نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے اور ایک ایک کلوز اس میں ڈسکس ہوا, اور پھر فائنلی یہ ڈسکشن گئی انٹو دا پارلیمنٹ وچ اپرووڈ اٹ. اب اس میں جو سیف گارڈز ڈیولپ کیے گئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو پڑھ ضرور لیں کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ سیلز ٹیکس کا فراڈ جو ہے وہ اگر سیکشن پڑھیں تو اس میں 10 یا 12 سیکشنز ہیں, اس میں سے 6 کا اس پہ اطلاق ہوگا کیونکہ دے آر مور سیریس اوفینسز ویز وی سیلز ٹیکس فراڈ ورسز دا ادر 6. دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ بھی اس وقت یہ چیز آئے گی انٹو دا پروسیس اگر یہ سیلز ٹیکس فراڈ جو ہے 50 ملین سے اوپر ہو. اگر اس کی ٹیکس فراڈ کی مالیت 5 کروڑ سے اوپر ہو تو پھر یہ پاور ایکسرسائز ہو سکے گی. تیسری چیز یہ کہی گئی کہ یہ صرف اب ہم کسی آفیسر پہ نہیں چھوڑیں گے, یہ اگر کوئی ایشو کر سکے گا تو یہ کمشنر لیول پہ ہوگا, اور صرف کمشنر لیول پہ نہیں ہوگا, اس کی جو اجازت ملے گی وہ ملے گی فرام اے 3 ممبر ایف بی آر بورڈ. تو وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا ہائیسٹ لیول ان ایف بی آر ود رسپیکٹ ٹو, اور پھر اس میں کچھ اور ہم نے ڈسکشنز رکھی ہیں ود رسپیکٹ ٹو کہ کوئی اسکونڈ کرنے کا کوئی خطرہ ہو یا کسی نے کوئی
ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کا ہو. تو اتنے سیف گارڈ جو ڈیولپ ہوئے ہیں اس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں. اور انشاءاللہ کل ملاقات بھی ہوگی ڈفرینٹ صدور کے ساتھ, تو ہم دوبارہ ان کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اٹس اے لاٹ آف تھاٹ ہیز گون ان ٹو اٹ ان بلڈنگ دا سیف گارڈس. لاسٹ چیز یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ اداروں سے آپ کا بھی تعلق ہوگا. آپ چونکہ سیلریڈ کلاس کی بات ہوتی ہے تو جو کچھ ہمارے سے ہو سکا فزیکل اسپیس مل چکی, تو اس میں جو ٹیکس کی جو کچھ رعایت دے سکے ہم نے دی. بٹ اٹس اے سگنل فرام آور سائڈ کہ ہمارا ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے کہ ہم اس میں اور خاطر خواہ کمی لانا چاہتے ہیں. لیکن پہلا سگنل یہ دینا بہت امپورٹنٹ تھا ایز وی گو فارورڈ. لیکن میری آج سب سے درخواست یہ ہوگی جتنے بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ ہم نے جو سمپلیفائڈ سیلری کلاس ٹیکس فارم ہم نے اب ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ پبلش کر دیا. یہ جو پہلا فارم بھرا جاتا تھا اس میں تقریباً 800 روز تھیں اور کمپلیکیٹڈ کوڈز تھے اور باقی چیزیں تھیں. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی, اور میں نے آج یہاں اوورسیز چیمبر میں بھی یہی کہا ہے, میں نے اسٹیٹ بینک اور بینک صدور کو بھی یہی کہا ہے کہ ان کا بھی جو اسٹاف ہیں کالیگز ہیں وہ بھی اس کو جا کر دیکھیں اور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ از دیٹ سمپلیفائڈ انف. کیونکہ اب اس میں 8 اسکرینیں ہیں, اس 8 اسکرینوں پہ آپ اپنا جو یہ فارم ہے اور سبمیشن ہے, بیکاز مقصد کیا ہے, مقصد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ 30 ستمبر کو جو سیلریڈ کلاس, ہو سکتا ہے کہ کوئی سیلریڈ کلاس ایسی ہو جن کے کوئی کمپلیکس ایکوٹی پورٹ فولیوز ہوں, کوئی کمپلیکس فکس انکم پورٹ فولیوز ہوں, پر زیادہ تر تو سیلریڈ کلاس وہ ہے نا جن کی سیلری جو ہے, تنخواہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. تو ان کی سمپلیفیکیشن کے لیے ہم نے یہ فارم کیا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے, اس پہ ہمیں دیجیے, اور ہم آگے فوکس گروپس بھی کرنے جا رہے ہیں تاکہ, اور یہ صرف ہم نے شروع کیا ہے سیلریڈ کلاس سے, اس کو ہم لے کے جائیں گے اسمال ٹریڈرز پہ, اور پھر لے کے جائیں گے ہم انٹو ایس ایم ای سکیں ان سمپلیفائنگ دا پروسیس ہم کر دیں. میں یہاں ختم کرتا ہوں جی. اور ٹھیک ہے, میں یہ بتائیے گا, میرا پہلا سوال یہ ہے وزیر خزانہ صاحب, ایک اچھا آپ کر لیں پھر. ڈالر مسلسل کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ بلیک مارکیٹ میں 92 کا ہو گیا ہے. 97% بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے سے کم رقم کیوں ہے؟ یہ کس بات کا طرف اشارہ کرتا ہے؟ چینی 200 روپے کلو مہنگی کیوں ہو گئی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس کو سزا کب ہوگی؟ پیٹرولیم مصنوعات میں سیلز ٹیکس کا استثنا دیا گیا, اس سے $6 ارب کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے ریفائنری سیکٹر میں, یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ اور یہ بتائیے گا 8 جولائی کو میٹنگ ہوئی تھی, پاکستان بزنس کونسل OICC کا پورا وفد گیا تھا, وزیر اعظم سے مل کے آیا. 100 ارب روپے کے ان کے ٹیکس ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں وہاں, انہوں نے وزیر اعظم کو یہ بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ فارما سیکٹر اور آئل گیڈ سیکٹر سے غیر ملکی کمپنیاں واپس جا رہی ہیں. اس پہ کیا آپ کی فالو اپ میٹنگ میں بات ہوئی؟ یہ میں بڑا مشکوک کہ آپ نے ایک ہی سوال میں کو کوزے میں بند کر دیا ہے, کمال کر دیا آپ نے. تو میں آخری سوال سے میں واپس جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انفارمیشن 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 75 بلین کے سیلز ٹیکس ریفنڈ اس مہینے میں دیے جا چکے ہیں. ٹھیک, ہو سکتا ہے اب اس سے بھی بڑھ گئے ہوں, لیکن 2 دن پہلے جب میں نے نکل رہا تھا میں کراچی کے لیے تو 75 بلین کے سیلز ٹیکس ریفنڈ دیے جا چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سب انکلوڈیڈ ہے, دیکھیں اس میں سب انکلوڈیڈ ہے. باقی جو بات ہے کہ یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, جو پرائم منسٹر صاحب صرف یہ پاکستان بزنس کاؤنسل نہیں تھا, صرف یہ اوورسیز چیمبر نہیں تھا, وہ بڑے ریگولرلی, اور انہوں نے یہ یہاں بیٹھے ہیں یوسف حسین صاحب بھی, عبدالعلیم صاحب بھی, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہر مہینے یہ میٹنگ ہوگی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ میٹنگ ہو گئی اس میں کسی نے بات کر لی. اس میں ان کے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبرز بھی تھے, ہم سارے منسٹر صاحبان, میرے آنریبل کولیگز بیٹھے تھے, سیکرٹری صاحبان بیٹھے تھے. اور دیکھیں یہ جو مقصد تھا, مقصد اس کا یہ تھا کہ اب جو معاشی استحکام آیا ہے
اس میں سجیشنز لی جائیں کہ اب اس کو ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. دیکھیں میرا بار بار فوکس ہے سسٹینیبل پہ, کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہ میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ ہم لیکوڈیٹی پمپ کر دیں, کنزمپشن لیڈ گروتھ کر دیں. کون سا وزیر خزانہ ہے جو نہیں چاہتا کہ گروتھ ایک دم اوپر بڑھ جائے؟ لیکن یہ موویز ہم نے کتنی دفعہ دیکھنی ہے اس ملک میں ان ٹرمز آف بوم اینڈ بس سائیکلس, کہ ایک شوگر رش آئے کہ یہ ابھی گروتھ کر دیں, اور 5-6 مہینے میں اتنی محنت سے جو ایف ایکس ریزروز کیے گئے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, وہ ونس اگین وی بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس لیے یہ سب سیکٹرز میں ایگریکلچر ہے, آئی ٹی ہے, منرلز اینڈ مائننگ ہے, اور سیکٹرز ہیں. پریویٹائزیشن پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا, ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں حصہ لیجئے. پریویٹائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایس او ایز کی ابھی ہم نے رپورٹ پبلش کی ہے, رائٹ, تو یہ ہم نے پبلش کی ہے نا کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے ایکسچیکر کو. تو اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے تو بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک فارما کا تعلق ہے, آپ ذرا فارما کے آج یہاں نمائندے بھی موجود تھے, ذرا دیکھ لیجئے گا. فارما انڈسٹری از ایکچولی ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. ان کی جو پرفارمنس آپ اس سال کی آپ ضرور دیکھ لیجئے, اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ دے آر ایکچولی ڈوئنگ ویری ویل. اور دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایگزٹس ہوتی ہیں. میں خود ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے کام کرتا رہا ہوں, اس ملک میں بھی اور باہر کے ممالک میں بھی. کئی دفعہ یہ ایشوز ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر کنٹری ان ٹرمز آف دیئر میکرو اکنامک سچویشن ایٹسیٹرا. کئی دفعہ یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ گلوبل ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. میں ایک بینک کے لیے کام کیا کرتا تھا, رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ 2004-05 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جائیں گے. اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ پاکستان میں اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تھا یا اس وقت کوئی مسئلہ ہے. ایٹ ٹائمز دیز گلوبل ڈیسیجنز آر میڈ بائی ملٹی نیشنلز بیکاز آف دا فوکس دیٹ دے ہیو کہ اس ورٹیکل میں ہم نے جانا ہے, اس ورٹیکل میں نہیں جانا. بینکنگ رکھنی ہے, ہم نے کسی اور میں نہیں جانا, یا کسی آئی ٹی رکھنی ہے, اس میں نہیں جانا. تو یہ دیز ایگزٹ ڈیسیجنز آر براڈر دین دیٹ. باقی آپ نے بات کی کموڈٹی پرائسز کی. دیکھیے کمیٹی بھی ہے, بٹ ای سی سی بھی ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے بائی دا کیبنٹ کہ ان کو مانیٹر کریں اور جو بھی اسٹیپس لینے ہیں اس میں لیے جائیں. تو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ یہ چیزیں رہتی ہیں, کبھی رمضان سے پہلے, کبھی رمضان کے باہر, جو آربٹراج لوگ کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور اس کا سدباب حکومت کو ہی کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, اینڈ along with the provincial governments. That's one. ایک منٹ جی. اور جو اسٹرکچرل سولوشن ہے, اسٹرکچرل سولوشن میرے اندازے کے مطابق, اور یہ میری پرسنل اوپینین ہے, کہ جن چیزوں کو ہم ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے. تاکہ رائس میں کبھی سنا ہے آپ نے کوئی ایشو, میز میں کبھی سنا ہے کوئی ایشو. یہ کراپس چل رہی ہیں نا, رائٹ, اور کراپس آ بھی رہی ہیں, ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے, سپلائی بھی ہو رہی ہے, ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور ٹھیک چل رہا ہے. جہاں جہاں حکومت کا کہیں نہ کہیں کوئی سرا مل جاتا ہے, وہاں ایشوز آتے ہیں. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹو می از اے اسٹرکچرل سولوشن. آپ بتائیے سر. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بھی آپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 37A 37B 19 تاریخ کی ہڑتال کی کال دی ہے طالبان نے. اب سے کچھ دیر آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے کراچی چیمبر میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بتایا جاتا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹر اس دن پہیا جام نہیں کریں گے اور آ کے غیر مشروع طرح کریں گے. آپ آدھا کلومیٹر جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تاجروں کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار نہیں, چاہے وہ انوملی کمیٹی ہو. آج تک ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ وزیر خزانہ نہ بیٹھے, آپ ایک دفعہ بھی جا کر بیٹھتے ہیں. یہ ان کا الزام ہے ڈیلے کے ساتھ. تو چیمبر, کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, دیگر ہم ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ ہڑتال ہوگی یا آپ لوگ بلیک میل ہو کے ان کی بات مان لیں گے؟ تاجروں مطلب ہم سے زیادہ ٹیکس نہیں دیتے, سب سے سیلری ٹیکس دیتی ہے, آپ لوگ ہمیشہ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور آخر میں آپ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یہ مثال چھوٹے شٹر دکانوں کا, آج تک دکانوں میں ٹیکس لگا. تو آپ نے چھوٹے پہلے جملے کا استعمال کیا. میری جواب تو سن لیں میرے بھائی. پرانی فلمیں چلتی رہتی ہیں, تو یہ فلم یہاں بھی ٹھیک. چلو مجھے جواب دینے کا موقع دیں, مجھے جواب دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس بجٹ کے پروسیس کے سلسلے میں بھی آئی واز ویری کلیئر کہ ہم اس دفعہ مئی میں کوئی دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے.
حاضر ہوں گے ہر لوگوں کے پاس. اور میں پچھلے ناٹ اونلی مائی سیلف بٹ ادر کیبنٹ کولیگز ایز ویل, میں ہر چیمبر میں گیا ہوں. لاہور چیمبر میں گیا ہوں, سیالکوٹ گیا ہوں, فیصل آباد گیا ہوں, کراچی گیا ہوں, یہاں FPCCI کے چیمبر میں حاضر ہوا ہوں, آج اوورسیز چیمبر میں ہوں. تو دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چل کر ملنے والی بات ہے, آئی ایکچولی اسٹرانگلی بلیو ان دیٹ, کہ ہم خود جائیں اور جا کر بات چیت کریں اور سنیں. کنسلٹیٹیو پروسیس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال میں, مقصد جس طرح بھی ہم نے ٹیرف ریفارم کی ہے اس کا ہم نے پورا 5 سال کا ایک منصوبہ دے دیا ہے کہ CDs, ACDs, RDs وہ کیا سے ہوگا. تو مقصد ہی یہ ہے کہ ایئر 1 میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور باقی سالوں میں ہم انشاءاللہ اس کو آگے کیسے کریں گے. دوسرا جو ان کا ہے, تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کل ملاقات کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کے ویوز ہیں, یا جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سمپل نہیں ہے, مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اور دوبارہ ہماری کوشش ہوگی, ہو سکتا ہے ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کمیونیکیشن میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, تو ہم دوبارہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کائنڈلی وہ تو پڑھ کے آئیے کہ پہلے تھا کیا. اور ہماری جو کوشش ہے وہ تو تھی ٹو بلڈ سیف گارڈ, اسٹل ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, لیکن ایسی چیز کریں جس سے ابیوز نہ ہو سکے. تو یہ ہماری کوشش تھی اور ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا انوملیز کمیٹی والی, دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عام طور پہ, اور اب چونکہ اب خود کور کرتے رہے ہیں فائنانس بل, منی بلز, اور پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے ٹیکس سے, آپ خود اس کو کور کرتے رہے. تو میرا یہ دوسرا بجٹ تھا. تو پچھلے سال بھی یہی تھا کہ یہ ساری جو کلوز بائی کلوز جو ڈسکشنز ہوئیں وہ ہوئی تھی سینٹ فائنانس کمیٹی میں. جب سینٹ فائنانس کمیٹی کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں, پھر وہاں نیشنل اسمبلی میں جا کے کلوز بائی کلوز ووٹنگ ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں بھی کلوز بائی کلوز یہ چیز ڈسکس ہوئی, اور پھر نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی میں بھی یہ کلوز بائی کلوز ہوئی. تو ہم صبح جاتے تھے اور رات کو نکلتے تھے. تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع, اور دیکھیں وہ یہ امپورٹنٹ ہے نا یہ منی بل, وچ مینس کہ فائنانس منسٹر ہیز ٹو بی دیئر, منسٹر آف اسٹیٹ ہیز ٹو بی دیئر, چیئرمین FBR ہیز ٹو بی دیئر, اور پالیسی ممبرز ہیو ٹو بی دیئر, بیکاز ہمیں سب کا جواب دیں ہم وہاں کہ آپ نے یہ کلوز کیوں ڈالا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ایکسپلین کریں. سو آل آف اس نیڈیڈ ٹو بی دیئر. اور اس وجہ سے اب اگلے سال ہم یہ پروسیس کو دیکھیں گے کہ ہم یہ پروسیس بھی دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چونکہ سینٹ میں ہی ہوتا تھا نا, تو پھر ٹائم نکل آیا کرتا تھا انوملیز کمیٹی کے لیے. تو اس دفعہ یہ ضرور ایک پروسیس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اگلے سال امپروو کریں گے. اور نہیں, ہم سب ان کے ملیں گے ان کو. یہ پریشر کی بات نہیں ہے. اگر فرض کریں, دیکھیں آپ کسی بات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا اس میں اس قسم کے قوانین انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو دقت ہوگی, تو دیکھیں اس میں تو کوئی پریشر کی بات نہیں ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا آفر کریں ایز پبلک سرونٹس, کہ ایکسپلینیشن دیں کہ جی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں پارلیمنٹ سے اپروو کروائی ہیں. ہو سکتا ہے جیسے ایز اے سیٹ کوئی ہماری کمیونیکیشن میں کوتاہی رہ گئی ہو, تو وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ ہم جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس میں کیا ایشو ہے, بیٹھ کے بات کر لیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی پرفارمنس کو ہیٹ کر رہا ہے شوگر کارڈ, آپ کی پرفارمنس کو ہیٹ کرتا ہے ویٹ کارڈ. آپ لوگ محنت کرتے ہیں, یہ لوگ اسمگلنگ, امپورٹ, مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں, FBR کو نقصان پہنچاتے ہیں. سر کیا یہ اسٹیٹ سے بڑھ کر ہے کارٹل؟ کیا آپ لوگ ان کے حوالے سے کچھ اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ اور سر اس میں ایڈ یہ کر لیں, سر اس کا پہلے جواب دیں, سر اس کا پہلے جواب دیں, سر اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی اور TML اینٹی شوگر بلز ہیں, اسمبلی میں گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 مہینے پہلے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اب آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تو مطلب ایسے لوگوں کو کبھی پنش نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہ منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی اس پہ بالکل آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو بھی کر چکی ہے, اور آپ کو بتا بھی چکی ہے کہ یہ قیمتوں کو ایک مناسب لیول پہ لانے کے لیے یہ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں بائی دا کیبنٹ, اینڈ ایز کیبنٹ وی ہیو کلیکٹیو اونرشپ آف دس. میں اتنی بات کروں گا. جی جناب,
لیکن آپ جو دیکھتے ہیں امپورٹ پہ آپ نے ٹیکس معاف کر دیا 18% سے آپ 0.25 پہ لے کر آ گئے. یہ سبسڈی کا فائدہ ہوگا کہ اس کو آن گوشت کون کھائے گا؟ جی وہ اسی سلسلے میں ہم نے جو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن چونکہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے ہم اس کو انشاءاللہ اسی طرح آگے لے کر اس کا تاجروں کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ تمام قوانین واپس لیے جائیں ورنہ ان کی ہڑتال جاری رہے گی. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ قوانین واپس ہوں گے تو ہڑتال واپس ہوگی. تو ایسا کوئی اس میں آپ کی لچک ہے کہ یہ قوانین واپس ہوں گے یا کوئی نرمی رہے؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، بیکاز دیکھیں پالیسی پرسکرپشنز کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں کہ جی آپ ٹیکس ریٹ نیچے لے آئیں اور اس سے ٹیکس کی جو آمدن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ لیفرز کا ہم سب نے اکانومی 101 میں پڑھی ہوئی ہے. لیکن جب تک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر سیلریڈ کلاس پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے انہی پہ ہم بوجھ ڈالتے جائیں بیکاز آف ایز آف کلیکشن، تو ایک لیول تھی نا. اسی وجہ سے یہ دیکھیں اس ملک میں بہت کم ایسے ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہو کہ ایک سال کوئی چیز امپوز کی گئی ہو اور اگلے سال کم از کم ایک سگنل بھیجا گیا ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیسو ہے، اس کو کم ہونا چاہیے. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا. لیکن یہ پائیدار نہیں ہو سکے گی if other sectors which contribute to the GDP of the economy, whether it's real estate, whether it's wholesale and trading community and other sectors, agriculture اس میں ہے, when they start contributing at least close to what they're contributing to the GDP. تو اس وجہ سے دیکھیں، لیکن اس میں بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے، میرا ایک ویو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس سلسلے میں ملنا ہی نہیں ہے وہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے. میرے بھائی یار فائنینس اور اکانومی کی بات کرو. جی جی اوور آل ڈیویڈنڈس کے گئے ہیں. جی آپ نے پچھلے 3 سالوں میں ایف بی آئی میں آپ کا کیا کانٹریبیوشن رہا؟ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ اینی آنسر فرام علیم صاحب اور یوسف صاحب. تو ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے ایف بی آئی میں کتنا کانٹریبیوٹ کیا. فرسٹ اور سیکنڈ یہ بہت کوشش رہی مختلف فورمس پہ کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اور جو بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں گروتھ لائی جائے جو خاصی فلیٹ چل رہی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز بھی کی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس میں تھوڑی لچک لاتے ہیں، ٹیکس ویجز میں تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تو کیا بہت زیادہ گروتھ آ جاتی ہے؟ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اس سیکٹر سے وابستہ. میں آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر پہلے سوال کا بھی میں تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. پھر میں یہ ایڈریس اٹ ٹو یوسف صاحب اینڈ عبدالعلیم صاحب. آئی تھنک اٹس دیئر پریروگیٹو ٹو آنسر. دیکھیں اس بجٹ میں ہماری جو کوشش رہی ہے، آئی وڈ کال اٹ ان دا کانٹیکس آف دا کنسٹرکشن انڈسٹری، کہ جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نارملائزیشن لا سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ ہم نے ٹیکسز امپوز کر دیے، پروونسز میں پہلے ہی تھے. تو جو ٹرانزیکشن ٹیکسز اس لیول پہ چلے گئے جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل رک گئی. کیونکہ یہ بھی ایک آ رہا ہے نا کہ جی آپ نے تو اس سیکٹر کو آپ نے فردر آپ نے آگے لے کر جانا تھا. ٹیکس لائبلٹی کی بات یہاں نہیں ہو رہی، ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، جو مورگیج فائنینسنگ ہے وہ کسی بھی، دیکھیں آپ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، جب تک مورگیج فائنینسنگ اس ملک میں آگے نہیں چلے گی، کیونکہ سارا کچھ ایکوٹی فائنینس ایک سرٹن لیول تک ہی جائے گا. تو وہ مورگیج فائنینسنگ کے لیے اب بینکوں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس میں جو چھوٹے اور پہلی دفعہ کے گھر ہوں گے اس پہ ہم سبسڈی بھی اس بجٹ کا حصہ ہے.
تاکہ جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو کم ریٹ پہ ملے، اینڈ فرسٹ لاس کا بھی اس میں ذکر ہے تاکہ جو بینکس ہیں وہ رسک لے سکیں، بٹ فار دا اسمال ہولڈرز آف دا پراپرٹی اینڈ فرسٹ ٹائم پراپرٹی ہولڈرز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بینکوں کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ رہی ہے کہ دیکھیں فور کلوجر لاز کو آپ جو ہیں ان کو ذرا مضبوط کریں، تو فور کلوجر لاز سے بھی کام ہو رہا ہے تاکہ بینکس جو ہیں اس میں ذرا بڑھ چڑھ کر آئیں نا، کیونکہ پراپرٹی میں اور جو کنسٹرکشن میں جو فائنینسنگ ہے وہ اب کوئی بھی بینچ مارک اٹھا لیں وہ وہاں نہیں ہے، اور میں آئی ناؤ آلسو ٹاکنگ ایز اے فارمر بینکر رائٹ، اور اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم آگے لے کر چلیں۔ اگر آپ نے ذکر کیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے آگے لے کر جانا۔ ون لاسٹ کویشچن جی، مجھے ایکچولی اب فلائٹ پکڑنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی، آج جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر اور سسٹینیبل اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر بات ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک میں جب بھی آپ لوکل انویسٹمنٹ چاہیں یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیں، وہ ایک لانگ ٹرم فیصلہ ہوتا ہے کسی کمپنی کا، ٹھیک ہے؟ تو ساری جو منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس وقت اکانومی کی، وہ اسی بیس کو بنانے کے لیے ہو رہی ہے جہاں پر ہم ایک لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہے لوکل بیسس پہ بھی اور ملٹی نیشنلز کو بھی اٹریکٹ کر سکیں۔ تو اکانومی کی تیاری جو ہے اس سلسلے میں اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ساری ایفرٹ اسی پہ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، آپ نے جب سوال کیا تھا اس وقت فگر کلیکٹ ہو رہی تھی، لیکن اب تو ہم نے سارے باتیں 3 سال کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔